السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے قرآن مجید کی تلاوت کے متعلق کہ ہر مسلمان اللہ کے کلام کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے، تجوید کے ساتھ اور روانگی کے ساتھ۔ بہت سارے بہن بھائی ایسے ہیں جو تلاوت میں روانگی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے چند باتیں میرے ذہن میں ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ان پر عمل کر کے انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تلاوت کو بہتر بنا سکیں گے اور اطمینان کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ جن میں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو آپ ریگولر بنائیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت آپ ڈیلی کریں، ایسا نہ ہو ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار کرتے ہیں تو اس طرح اس میں امپروومنٹ اور روانگی اور بہتری پیدا نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز پر جب محنت ہوتی ہے اور اس کو لگاتار کیا جاتا ہے تو اس کی محنت کا پھل اور مقصد حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے لیے جو محنت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کی محنت کا پھل عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ ڈیلی کی جائے، روزانہ کی جائے۔ روزانہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو جو غلطیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ہماری دور ہوں گی اور اس میں ہماری تلاوت میں بہتری پیدا ہوگی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھیں، جب آپ کی روانگی نہیں ہے اور غلطیاں ہیں تو آپ روزانہ ایک پارہ دو پارہ نہ پڑھیں۔ بہت ساری خواتین آپ نے دیکھی ہوں گی جو پچھلے زمانے میں جنہوں نے پڑھا ہے اور گاؤں دیہات میں، آج بھی گاؤں دیہات میں ہماری عورتیں کچھ ایسی ہیں جو پڑھتی ہیں کہ بھائی آج میں نے 2 پارے پڑھ لیے۔ خاص طور رمضان المبارک میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں خاتون نے جو ہے 2 قرآن پاک ختم کیے ہیں، 5 قرآن پاک ختم کیے ہیں۔ آپ جب ان کا پڑھنا دیکھیں گے تو افسوس ہوگا کہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، نہ غنے کا، نہ مد کا، نہ کسی چیز کا، کوئی تجوید کا پتہ نہیں ہے۔ صرف وہ اپنی زبان میں، پتہ نہیں وہ عربی میں ہے یا کسی اور زبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ خوش ہیں کہ بھئی ہم نے 5 قرآن مجید مکمل کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں سے ان کو جو ہے ثواب عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، ان کی محبت ہے، وہ قرآن مجید اس طرح پڑھتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا جو حق ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ روانگی کے ساتھ آپ نے جو ڈیلی جو پڑھنا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک پاؤ یا آدھا پارہ آپ نے پڑھنا ہے، بلکہ صرف ایک صفحہ ہی پڑھ لیں، لیکن اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے ڈیلی۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزانہ پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی۔ ہفتے میں 3 دن رکھ لیں، 4 دن رکھ لیں، یعنی زیادہ پڑھنا ہو اور کم چھٹیاں ہوں، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ ڈیلی پڑھیں، وقت کون سا ہو؟ صبح کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ انہوں نے امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے کہ یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت پیدا فرما۔ تو اسی لیے علماء کرام اور جتنے بھی اکابر اور بزرگان دین گزرے ہیں وہ ہر کام اپنا صبح کے وقت شروع کرتے تھے، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد یا سورج جب نکل رہا ہو اس کے بعد، زیادہ دیر نہیں کرتے تھے، کیونکہ صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کا کلام تلاوت کر رہے ہیں جو کہ خود نور ہے اور اللہ کا کلام ہے، تو اس کو بھی خاص طور پر اسی برکت کے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ تو تلاوت ہمیں کرنی ہے صبح کے وقت میں اور روزانہ کرنی ہے۔ جمعہ یا اتوار 2 دن آپ چھٹی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر چھٹی نہ کریں تو بہتر ہے۔ یہ اللہ کا نور ہے اور بہت ہی اس کے ساتھ لگاؤ اور قرب جو کرتا ہے اس کے ساتھ جڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کے معاملات اور آخرت کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ 2 باتیں ہو گئیں، روزانہ پڑھنا ہے اور صبح کے وقت کوشش کر کے پڑھنا ہے، لیکن جتنا اچھا پڑھتے ہیں اتنا ہی پڑھ لیں، یعنی 1 صفحہ پڑھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے وہ پڑھیں، 2 صفحے زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو چھوڑ دیں، لیکن جو پڑھیں اچھا پڑھیں۔ آخری بنیادی بات جو آپ کے سامنے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جو قوانین ہیں تجوید کے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ میرے سامنے یہ نورانی قاعدہ موجود ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے اسی چینل پر نورانی قاعدہ تفصیل کے ساتھ سکھایا ہے اور قرآن مجید بھی مکمل تفصیل کے ساتھ میں نے سکھایا ہے، اور بہت سارے بہن بھائیوں نے الحمدللہ میرے اس چینل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ابھی ہم قرآن پاک کا اردو ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ تو ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہم عمارت کھڑی کرتے ہیں تو اس کے نیچے بنیاد پختہ ہوگی تو وہ عمارت رہے گی، لیکن اگر بنیاد جو ہے کمزور ہے تو وہ عمارت گر جائے گی۔ قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھنے کے لیے اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ قوانین ہے، نورانی قاعدہ ہے۔ اب نورانی قاعدہ کی جو پہلی تختی ہے یہ جو ہے الف با تا ثا، یہ جو حروف ہیں یا تک، یہ اس کی بنیاد ہیں۔
جس کو عربک الفابیٹس آپ کہہ لیں، حروف تہجی کہہ لیں، تو یہ جو ہیں ہم نے سیکھنے ہیں۔ ح، عین، ان کا جو مخرج ہے زبان سے نکالنا اور اس کے حلق سے نکالنا، اس کو ہم سیکھ لیں۔ اور اس کے بعد غنہ ہے اور اخفا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو تلاوت کے دوران غنے کو ذہن نشین کریں کہ بھئی یہ نون پر شد آ گیا، تشدید ہے، نون مشدد، تو مجھے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز پیدا کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے میم مشدد ہے، اس پر غنہ کرنا ہے، اور نون ساکن ہے، مجھے اخفا کرنا ہے، یعنی گنگنا کر ناک میں آواز پیدا کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے دو زبر، دو زیر، دو پیش جو تنوین ہے وہاں بھی مجھے اخفا کرنا ہے۔ تو ان قوانین کو ذہن میں رکھیں، اور جب تلاوت کریں قرآن مجید کی تو پھر ان قوانین کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی ان کو اپلائی کریں، ان قوانین کو، اس تجوید کے جو اصول ہیں ان کو تلاوت میں تمام جملوں پر جو ہے ان کو اپلائی کریں گے، تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ بہت ہی روانگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکیں گے۔ اور اسی کے ساتھ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو صحیح پڑھ لیتا ہے اس کے لیے فضیلت ہے، لیکن جو اٹک کر اور تنگی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان قرآن مجید کی تلاوت اٹک اٹک کر کرتا ہے، نہیں کر سکتا اسپیڈ سے، تو وہ جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کے لیے ڈبل اجر ملا جاتا ہے اس کو۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ تجوید سے ہی پڑھا جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تو نورانی قاعدہ آپ نے سیکھنا ہے، اور اس کے بعد ڈیلی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، صبح کے وقت کرنی ہے۔ اور جو اصول ہیں تجوید کے، غنہ ہے، مد ہے، جو بیسک چیزیں ہیں وہ آپ نے اپلائی کرنی ہے تلاوت کے دوران، اور روزانہ تلاوت کرتے رہیں، 1 مہینہ 2 مہینے اچھے طریقے سے، 1 صفحہ 2 صفحہ، تو آپ کے اندر تلاوت کے دوران بہتری اور امپروومنٹ پیدا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے، اور اسی کے ساتھ آپ دعا بھی کرتے رہیں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے کہ میں بات کو سمجھوں اور معاملہ جو ہے میرے لیے آسان ہو۔ تو امید ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ نے ان چیزوں کو سمجھا ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی بہن بھائی کا جو بھی سوال ہو، انشاءاللہ ہم روزانہ اس چینل پر اس طرح کی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ شام کو 5-6 بجے ہمارا قرآن پاک کا ترجمے کی ویڈیو آتی ہے، تو ابھی 3 بجے روزانہ ہم انشاءاللہ اسی چینل پر قرآن مجید کے متعلق روزانہ جو فائدے کی چیزیں ہوں گی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے سمجھانا اور آپ کا سمجھنا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔